وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں کروڑ ہاں کروڑ درود و سلام سرور کائنات فخر موجودات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر انوار پر۔ سب سے پہلے میم ٹی وی اور میم ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ تمام مسلمانان دنیا کو رمضان کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے سب سے پہلے ہمارے تمام مرحومین کی حتمی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ماہ رمضان اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پایا اور یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ جو اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو عبادات میں مشغول کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، تراویحاں نماز کی پابندی کر کے اور اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کے توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر کچھ ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں جو اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اور وہ روزہ تو رکھتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور گیم تماشوں میں اپنے وقت کو ضائع کر کے وہ اپنا پورا دن گزارتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں گے، جو کہ حاشیہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا ہی کرم ہے کہ میم ٹی وی ہر سال وقت سحر ٹرانسمیشن میں مختلف علماء کرام کو یاد کر کے آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرتی ہے، جس میں دین اسلام شریعت کے سوالات کو جمع کر کے ان موضوعات کو چھیڑ کر شرعی تقاضوں کے مطابق قرآن اور حدیث کی روشنی میں سوالات کے جوابات حاصل کیے جاتے ہیں، تاکہ علم دین سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ میم ٹی وی کے ذریعے سے گھر گھر جو پہنچ رہا ہے وہ صحیح طریقے سے پہنچ جائے، اور آپ بھی حضرات جب اس کو سنیں، اس کو قبول کر کے اس پہ عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کروانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میم ٹی وی کو دین 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، اس کو خوب عروج عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ماہ رمضان میں جو اس کے بخشے ہوئے جہنم سے بندے ہیں، آزاد شدہ جو بندے ہیں، ہم کو بھی ان میں شامل کر لے، ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی نام شامل ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ یوٹیوب پہ بھی ہمارا یہ میم ٹی وی کا ایک چینل بنا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ایپل اور اینڈرائڈ کی اپلیکیشن بھی موجود ہے۔ گو کہ آپ تو ٹی وی پر یہ ہمارے پروگرامات دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر ہمارا کوئی پروگرام آپ کو پسند آ جائے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو شیئر کرنا ضروری ہے، تو ضرور بس ضرور آپ اس کو یوٹیوب پہ وزٹ کریں، اس کو شیئر کریں اور دوسروں تک بھی عام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقے طفیل ہماری ان تمام سعی کو قبول و منظور فرمائے۔ وقت سحر ٹرانسمیشن کا آج یہ پہلا دن ہے، اور آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع پہ بات کریں گے کہ رمضان کیسے گزاریں، کیونکہ عموماً رمضان تو سب پاتے ہیں، ہر بچہ بوڑھا عورت مرد سب رمضان کی خوشی میں بہت خوش ہوتے ہیں، مگر رمضان کو کیسے گزارنا چاہیے، آج اس موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے بہت ہی پیارے مفتی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، جن کے کچھ سلسلے آپ نے ہمارے میم ٹی وی میں معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پروگرامات میں دیکھے۔ اس کے علاوہ بہت ہی اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ ان کا خاصہ ایک تو یہ ہے کہ جو ان سے سوال کیا جائے اس میں وہ جھجک اور شرم نہیں کرتے، جو حق بات ہوتی ہے وہی بیان کرتے ہیں، اور وہ حق بات
جب ہمیں سمجھاتے ہیں تو بڑے اچھے لفظوں کا چناؤ کر کے وہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے توسل سے جو علم دین ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ذہن و دل میں محفوظ فرمائے اور اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت کا ایک سلسلہ میم ٹی وی نے شروع کیا ہے، اور وہ سلسلہ بھی آپ نے گائے باگائے کچھ پروگرام دیکھے، اس میں شرعی سوالات آپ کے ہوتے ہیں، اس پہ جوابات دیے جاتے ہیں۔ اس پروگرام کو بھی ضرور ضرور دیکھیں، اور اپنے سوالات بھی آپ مفتی صاحب کو بھیج سکتے ہیں، اور مفتی صاحب سے آپ کئی سوالات کے جوابات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام کا جو نام ہے آپ کے مسائل کا حل، اور اس میں آپ بلا جھجک اپنے جتنے بھی سوال ہیں آپ مفتی صاحب سے سوال کریں۔ میری مراد حضرت مفتی سجاد عثمان قادری صاحب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سب سے پہلے تو آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک، آپ کو مبارک۔ بہت بہت مبارک۔ انشاءاللہ تعالی وقت سے ٹرانسمیشن میں ہم یہاں پہ چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد سوال کا سلسلہ ہم شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقت سے ٹرانسمیشن میں ہمارے تمام ناظرین کو، ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، عظیم المرتبت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، شور مہ نو سن کر تجھ تک میں دوا آیا، ساقی 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 میں تیرے صدقے میدے رمضان آیا۔ حضرت سوالوں کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں۔ آج رمضان کا پہلا دن ہے، اور وقت سے شر ٹرانسمیشن میں لوگ سحری کر رہے ہوں گے، اس وقت دعائیں کر رہے ہوں گے، کوئی سجدے میں ہوگا۔ حضرت آمد رمضان کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں، کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے کہ یا اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اس دعا میں آپ رمضان کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ پھر مزید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو اللہ نے عذاب دینا ہوتا تو ان کو ماہ رمضان عطا نہ فرماتا۔ اللہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر اقدس پر تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ حضرت جبرائیل اصل میں آئے تھے، جب پوچھا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل حاضر ہوئے اور انہوں نے دعا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کر جنت میں داخل نہ ہو جائے تو وہ ہلاک ہو۔ اللہ حضور نے فرمایا آمین۔ اسی میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ حضرت جبرائیل نے دعا کی کہ اگر کوئی ماہ رمضان پائے اور اپنی بخشش و مغفرت نہ فرما لے، نہ کروا لے تو وہ ہلاک ہو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پیارے بھائیو، حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ دعا کرنے والے حضرت جبرائیل ہیں اور آمین کہنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو یہ دعا تو 100% مقبول ہی مقبول ہے۔ پھر مزید یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اپنی امت کی ہلاکت کی دعا کر ہی نہیں سکتے، تو رمضان المبارک اتنی برکتوں کو ساتھ لے کر آیا ہے، اتنی برکتوں کو جس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اتنی برکتوں کے ہوتے ہوئے کوئی اپنی مغفرت نہ کروا لے تو پھر اس کے لیے تو ہلاکت ہے۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے، یعنی رمضان میں اللہ کی رحمتوں کا کتنا نزول ہے، رمضان کیا چیز ہے، اگر میری امت کو معلوم ہو جائے تو یہ تمنا کرے کہ کاش سال ہا سال رمضان ہو۔ تو ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں
ماہ رمضان عطا فرمایا ہے تو بابرکت مہینہ ہے، اور زندگی کے کئی رمضان ہم گزار چکے ہیں، ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان ہمارے درمیان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ماہ رمضان کی اہمیت کو سمجھیں اور ماہ رمضان کا ادب و احترام بجا لائے، اور جس طرح حق ہے اس طرح عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ حضرت، جیسا کہ آپ نے کہا الحمدللہ کئی رمضان ہم گزار چکے اور یہ رمضان ہم نے پھر سے پا لیا، اب اس رمضان کو کیسے گزاریں حضور؟ دیکھیں، حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے عبادت کرتے ہوئے دیکھا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو پوچھا کہ حضور آپ جیسی نماز ہم نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک، یعنی اتنے انہماک کے ساتھ توجہ کے ساتھ اب نماز ادا کرتے ہیں، اور ہماری نمازوں کا حال جو ہے ایسا نہیں ہوتا۔ تو حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت کہا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو اس وقت میں تصور یہ کرتا ہوں کہ میرے دائیں بائیں جو ہے گویا کہ جو ہے جہنم ہے، نیچے جو ہے پل صراط ہے، یعنی پل صراط پر میں کھڑا ہوا ہوں، اور دائیں بائیں اگر میں ہلتا ہوں تو پل صراط کے پل سے، یعنی جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس سے کٹ کر میں نیچے گر جاؤں گا، اور پیچھے میرے ملک الموت ہے، کسی بھی وقت جو ہے میری موت آ سکتی ہے، اور یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ جب میں یہ تصور کرتا ہوں کہ میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے تو پھر جو ہے نماز میں ایک انہماک ملتا ہے، نماز میں توجہ ملتی ہے، اور میں توجہ کے ساتھ نماز ادا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں۔ بس یہی بات ہے پیارے بھائیوں کہ گزشتہ رمضان کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے اور اب نہیں، اور وہ بالکل صحیح تھے، مطلب ضروری نہیں کہ ہر کوئی بیمار تھا، صحیح، وہ صحت مند تھے، اچانک بیماری آئی، مہینے دو مہینے میں وہ انتقال کر گئے، اور اب وہ ہمارے درمیان نہیں۔ کوئی بعید نہیں ہے کہ آئندہ رمضان ہمیں بھی کوئی مرحوم کہہ کر پکار رہا ہو، صحیح، تو ہم اگر اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری مہینہ تصور کریں تو پھر اس مہینے میں جس طرح ہم عبادت کریں گے تو یقیناً جو ہے ہمارا عبادت میں دل لگے گا، اس تصور سے کریں گے کہ آخری رمضان ہے، اب جو کرنا ہے اس رمضان میں کرنا ہے، اس کے بعد زندگی میں مجھے رمضان نہیں ملے گا، تو انشاءاللہ تعالی عبادت میں دل لگے گا۔ پھر مزید یہ ہے کہ ماہ رمضان میں دو عبادتیں ہماری اضافی ہے، دن میں روزہ، رات میں تراویح، ٹھیک، تو یہ دو چیزیں ہمیں لازم پکڑنی ہے، اور اس کو ہم نے لازم پکڑ لیا تو انشاءاللہ تعالی دلوں میں راحت، سکون پیدا ہوگا، قلب کو اطمینان حاصل ہوگا۔ ماشاءاللہ، اچھا، روزہ کس طرح رکھنا ہے؟ جس طرح حق ہے، بالکل، یعنی ہر چیز کا روزہ رکھنا ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہ ہو، بلکہ ہم غیبت سے بھی رکے، حسد اور بغض یعنی باطنی امراض سے بھی رکے، اور ظاہری جو گناہ ہے اس سے بھی ہم رک جائے، یعنی بدنگاہی ہم نہ کریں، کانوں سے برائی ہم نہ سنیں، اس طرح باطنی امراض سے بھی ہم رکے رہیں گے تو انشاءاللہ روزے کی روح اور روحانیت ہمیں حاصل ہوگی۔ پھر مزید یہ ہے کہ نماز تراویح، اہتمام کے ساتھ نماز تراویح پہلی صف میں جا کر حاضر ہوں، اور اچھا جو قرآن پڑھتا ہے اس کے پیچھے ہم نماز تراویح ادا کریں۔ ماہ رمضان میں بھی ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جو تیز قرآن پڑھتا ہو، جی، اور ہمیں جو ہے 50-55 منٹ میں وہ فارغ کر دے اور ہم جلدی سے مسجد سے نکل جائیں۔ ماہ رمضان اپنی رحمتوں کے ساتھ حاضر ہے، تو ہمیں چاہیے اگر تراویح میں 2 گھنٹے بھی لگ جائے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید ایسے حافظ کے پیچھے سنیں، تراویح ایسے حافظ کے پیچھے پڑھیں کہ جہاں پر جو ہے قرآن مجید آپ کو سمجھ آ رہا ہو، قرآن کی بے حرمتی نہ کی جا رہی۔ تو اور پھر مزید یہ ہے کہ ماہ رمضان میں ہمیں تہجد پڑھنے کا موقع ملتا ہے، صحیح، یعنی پورا سال ہم تہجد سے محروم رہتے ہیں۔ ماہ رمضان میں ہم جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں سو کر، تو اس وقت ہمارے لیے ایک انمول وقت ہوتا ہے نماز تہجد کا، جو منہ تو دھوتے ہی ہیں، لہٰذا چہرہ بھی دھو لیں، ساتھ میں ہاتھ بھی دھو لیں، مسح بھی کر لیں، اور پاؤں بھی دھو لیں، مطلب یہ ہے کہ پورا وضو کر لیں، اور جب تک گھر والے سحری کا انتظام کر رہے ہیں آپ 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لیں۔ تو یہ جو ہے بڑی نورانی نماز ہے، بڑی روحانی اور نورانی نماز ہے،
تو پورا سال اس سے محروم رہتے ہیں، تو یہ نماز ہم ماہ رمضان میں ادا کر سکتے ہیں۔ پھر ماہ رمضان میں صدقات کریں، ٹھیک خیرات کریں۔ ٹھیک حضور، ہم انشاءاللہ وقفے کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ یہاں ہمارا وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقت سے ٹرانسمیشن میں ہمارے تمام ویورز کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقفے پہ جانے سے پہلے سوال جاری تھا کہ رمضان اب کیسے گزاریں، اور حضرت بتا رہے تھے صدقات خیرات وغیرہ بھی ادا کر کے اپنے وقت کو گزار سکتے ہیں رمضان کے۔ جی حضور۔ جی، رمضان المبارک کیسے گزاریں، آپ نے یہ سوال کیا۔ تو ماہ رمضان گزارنے کا ایک حصہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس میں خوب ہم صدقہ و خیرات کریں، ٹھیک، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مواسات کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے۔ اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جو کمزور لوگ ہیں جی، ان کے غموں کو دور کیا جائے، ان کو جو ہے سامان پیش کیا جائے تاکہ وہ ماہ رمضان اچھی طرح گزار سکے۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ پھر مزید یہ ہے کہ اس مہینے میں دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، خوب دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اور اس طرح بھی ماہ رمضان گزاریں کہ جو ہے گزشتہ ماہ رمضان کو جس طرح ہم نے گزارا جی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں صحیح، کہ وہ یا اللہ تو نے وہ رحمتوں والی ہمیں گھڑیاں عطا کی لیکن ہم نے قدر نہیں کی، جی، اب ہم قدر کر رہے ہیں، ہمیں جو ہے تو اپنی رحمت سے بدلہ عطا فرما، ثواب عطا فرما۔ پھر مزید یہ ہے کہ ماہ رمضان میں دعاؤں کے ساتھ، نفلی عبادتوں کے ساتھ اپنی جو گزشتہ نمازیں ہیں اس کا بھی حساب کتاب کریں، اس کا حساب کتاب کریں۔ اگر قضا نمازیں ہیں تو اس کا حساب کتاب کر کر رمضان ہی میں اس کو ادا کرنا شروع کر دیں، ماشاءاللہ، رمضان ہی میں اس کو ادا کرنا شروع کر دیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ جب رمضان المبارک میں ہی ادا کرنا شروع کر دیں گے تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس پر سچی توبہ کر لی۔ سبحان اللہ، جب سچی توبہ ہو گئی ہے تو ماہ رمضان کے بعد بھی جو آپ نے رمضان میں عبادتیں کرنا شروع کی ہے اس پر استقامت حاصل ہو جائے، اس پر استقامت حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر جو ہے محض ماہ رمضان ہی میں اگر ہم عبادت کرنے کی نیت رکھتے ہیں، جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ اچانک سے مسجدوں میں ہجوم ہو جاتا ہے اور عید کو اچانک سے وہ ہجوم چھٹ جاتا ہے، منتشر ہو جاتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان کیسے گزاریں اس پر تو ہم نے اپنا کوئی شیڈول بنایا ہی نہیں، صحیح، ہم نے اس کی کوئی پلاننگ کی ہی نہیں، تو ہمیں چاہیے اس کی پلاننگ کریں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اور جو گزشتہ میں گناہ ہوئے، کوتاہیاں ہوئی، اس سے معافی طلب کریں، اور اپنے روزے اور نماز جو قضا ہوئے ہیں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان گزشتہ رمضانوں سے بہترین گزرے گا۔ اور آخری اس بارے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ماہ رمضان کس طرح گزارے، اس سوال کا حصہ جی، آپ ماہ رمضان یوں بھی گزار سکتے ہیں کہ ماہ رمضان میں آپ ایک ہدف بنا لیں، کیونکہ ہمارے بہت سارے بھائی بہنیں ہیں جو ماہ رمضان میں پورا قرآن مجید پڑھتے ہیں، جی، پورا قرآن مجید پڑھتے ہیں، اب جو ہے قرآن مجید کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کریں۔ سبحان اللہ، یعنی ہماری زندگیاں تقریباً جو ہے 45 سال، 50 سال، کوئی 40 سال میں ہے، لیکن اب تک جو ہے اللہ نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ یا ایھا الذین آمنو 89 مرتبہ جو ہے قرآن مجید میں ہے کہ اے ایمان والو، ایمان والا کون ہے؟ ہم ہیں، جی، ہمیں اللہ رب العزت نے پیغام دیا ہے، تو ہم نے اس کو جاننے کی کوشش کی کہ میرا رب مجھے کیا پیغام دے رہا۔ تو ماہ رمضان میں جو رب ذوالجلال نے ہمیں قرآن عطا کیا، جی، اس قرآن کو ہم ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی بھرپور کوشش کریں، اگرچہ پورا نہ ہو۔ آپ اس ہدف کو چھوڑ دیں کہ ماہ رمضان میں مجھے پورا قرآن پڑھنا ہے، نہیں، ماہ رمضان میں اگر اس طرح آپ کے 10 پارے بھی ہو جاتے ہیں تو آپ جو ہے آپ نے عظیم کامیابی حاصل کر لی، آپ نے عظیم کامیابی حاصل کر لی۔ پھر مزید یہ ہے کہ تفسیر قرآن ہو کسی عاشق رسول کی، ہے نا، یہ بات کسی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ میں مشورہ دوں گا جس طریقے سے ہمارے مفتی قاسم صاحب ہے، جی، ان کی ایک جلد پر تفسیر قرآن ہے، افہام القرآن کے نام سے، مکتبۃ المدینہ کی یہ تفسیر ہے، جی، اور انہوں نے ٹاپک کے طور پر جو ہے جہاں پر جو آیت قرآن مجید کی جس ٹاپک پر آئی ہے نا وہ ٹاپک بھی انہوں نے لکھ دیا ہے۔ تو اس طرح جو ہے قرآن مجید کو بما تفسیر پڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ ماہ رمضان آپ کا بہترین گزرے گا،
اور میم ٹی وی والوں کو آپ دعائیں دیں گے کہ انہوں نے ہمیں بہترین مشورہ دیا رمضان گزارنے کا کہ ہم جو ہے 10 پارے یا 15 پارے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن تفسیر پڑھنی ہے کسی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ بڑا اچھا آپ نے جواب دیا حضرت۔ یہ کیا بات درست ہے کہ رمضان کے آتے ہی جنت اور آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ندا دی جاتی ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دیا جائے، ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ اس کو معاف کر دیا جائے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی، الترغیب والترہیب کی یہ جو ہے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو ایسی اللہ رب العزت ہوا چلاتا ہے کہ اس کی ہوا کی جو آواز ہوتی ہے وہ اتنی سریلی ہوتی ہے کہ حوریں جو ہے جنت کی بالکنیوں سے جو ہے اپنے سروں کو، اپنے چہروں کو نکال دیتی ہے، اور وہ جو ہے کہتی ہے کہ آج کون سی رات ہے، تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ رمضان کی پہلی رات ہے۔ اور جو ہے جنت کے جو فرشتے ہیں، جو حضرت رضوان ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ جنت کے دروازوں کو کھول دو، اور حضرت مالک ہیں جو ہے جہنم پر مامور ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جائے، اور آسمان سے منادی ندا کرتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی توبہ طلب کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ تو اس طرح کی روایت موجود ہے، اور شیطانوں کو باندھنے کا حکم ہوتا ہے، جبرائیل شیطان کو باندھ دیا جائے تاکہ جو روزہ رکھنے والے ہیں ان کے ساتھ وہ سرکشی نہ کرے، باندھ کر ان کو سمندروں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ تو ایسی روایت موجود ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ماشاءاللہ حضرت، عموماً دیکھا گیا ہے افطار اور سحر کے وقت موقع ہوتا ہے، دسترخوان پہ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جب طعام نہیں لگ رہا ہوتا تو چھوٹا سا ایک ٹائم مل جاتا ہے دعا کر لیں، لیکن بندہ اپنی فیملی والے کے سامنے ایسا شرماتا ہے کہ وہ وقت وہ ضائع کر دیتا ہے اور دعا نہیں کرتا۔ اس کو یہ ہوتا ہے کہ اگر میرے چند آنسو نکل آئے، کوئی گھر والے دیکھ لیں گے تو پتہ نہیں کیا سمجھیں گے۔ اس حوالے سے مختصر سا کچھ حضرت۔ اچھا، بات یہ ہے کہ دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو، میں جو ہے تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو دعا میں شرمانا نہیں چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ فیملی کے سامنے دعا نہ کر رہا ہو، لیکن اکیلے میں جو ہے اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر وہ دعائیں کرتا ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہو، اور وہ اس خوف سے جو ہے ہاتھ نہ اٹھاتا ہو کہ جو ہے کہیں ریاکاری نہ ہو جائے۔ لیکن قطع کلامی کی معذرت، ہم اپنے بچوں کی جو ہمیں پرورش کرنی ہے، اگر آج ہم دسترخوان پہ اگر یہ دعا کا سلسلہ شروع کر بھی دیں، اگر کوئی صاحب خانہ اگر اونچی آواز سے اجتماع دعا کروا بھی لے، تو کیا حضرت یہ اچھی چیز نہیں ہوگی ہماری نسلوں کے لیے؟ جی بالکل، بہت اچھی چیز ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ والدین کو تو ضرور اس موقع پر ہاتھ اٹھا لینے چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی تربیت دینی چاہیے، چونکہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ آج والدین اپنے بچوں کو یہ سکھائیں گے تو پھر وہ اپنے بچوں کو سکھائیں گے، بالکل وہ اپنے بچوں کو سکھائیں گے۔ اور یہ وقت افطار تو دعاؤں کی قبولیت کا وقت، کہ بندہ جو ہے عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو جائے اور اللہ کے حضور دعائیں کرے۔ پھر مزید یہ ہے کہ افطار سے پہلے تو لوگ دعائیں کرتے ہیں، لیکن افطار کے بعد دعا کرنے کا حکم ہے، جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کھجور وغیرہ کھا کر افطار کر کر وہ جو دعا پڑھنی، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، تو یہ جو ہے مختلف الفاظوں کے ساتھ روایتوں میں موجود ہے، اور کچھ جو ہے الفاظ کی زیادتی بھی ہے اس میں، اور حدیث پاک میں کچھ مختصر الفاظ آئے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے حضور علیہ السلام نے دعا کا ذکر فرمایا ہے، حکم دیا ہے۔ ٹھیک حضور، بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ یہاں پہ ایک اور ہمارے وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، وقت سے سحر ٹرانسمیشن میں مجھے وقفہ لینا ضروری ہے، بڑی معذرت، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے۔ وقت سحر ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑا معذرت خواہ ہوں، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری ہوتا ہے اور ہمیں یہاں پہ وقفہ لینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ حضرت، عموماً لوگ روزہ تو رکھتے ہیں مگر فرض نماز تک نہیں پڑھتے ہیں، تراویح تو دور کی بات ہے، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتے، اس کے علاوہ اپنی مغفرت کا سامان بھی نہیں کرتے،
اور کچھ ایسے کھیل تماشے والے پروگرام آتے ہیں اس میں بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں، یہاں تک کہ اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ان کی ایسی جتن ہوتی ہے کہ کسی بھی صورت سے ہمیں وہ ٹکٹ مل جائے، ہم ادھر جائیں اور ہماری فیملی کو لے کے جائیں، ادھر ان کو انجوائے کروائیں. وہ بڑی اہمیت کا ان کے نزدیک مطلب وہ معاملہ ہوتا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے حضور جو رمضان کا وقت اپنا ضائع کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت سب کو ہدایت نصیب فرمائے. رمضان المبارک اپنی رحمت و برکتوں کے ساتھ ہر سال ہمارے پاس حاضر ہوتا ہے. جی بدقسمتی سے ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو کوتاہیاں کر جاتے ہیں اور رمضان کو جیسے گزارنا چاہیے ایسے نہیں گزارتے، بلکہ جو ہے ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جو رمضان میں بھی یعنی روزہ رکھتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے، جی جی تراویح نہیں پڑھ رہے، اچھا قرآن مجید نہیں پڑھ رہے، ان کے جو معمولات ہیں وہ چل رہے جی صرف روزہ رکھ کر. تو حدیث پاک میں آیا کہ جو روزہ رکھ کر بھی گناہ سے نہ بچے، جھوٹ بولنے سے نہ بچے، تو اس کا بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی اس کی حاجت نہیں. صحیح. اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی کوئی حاجت نہیں، اس کی بھی کوئی حاجت نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا رہ کر سمجھ رہا ہے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا تو آپ نے کچھ نہیں کیا. بلکہ روزہ رکھنے کے ساتھ جو ہے اللہ کے حضور عاجزی اختیار کرنی ہے. اللہ کے حضور بار بار، نماز تو ویسے ہی فرض ہے، اور پھر رمضان المبارک کی نمازیں چھوڑنا، پھر رمضان المبارک کی رحمتوں کو لوٹنے سے جو ہے غافل ہو جانا، جی یہ تو جو ہے بڑی بدقسمتی والی بات ہے. تو جو لوگ جو ہے رمضان میں بھی نماز سے محروم ہو جائے اور نمازیں نہ پڑھے، تو وہ جو ہے اپنے اوپر غور کریں کہ کل اگر آنکھ بند ہو گئی جی تو پھر وہ کیا کریں. اللہ یاد رکھیں کہ جب موت کا پہلا جھٹکا لگے گا نا، جی اس وقت جو ہے بندے کو احساس ہوگا کہ میں نے سب کے لیے سب کچھ کیا ہے لیکن اپنے لیے کچھ نہیں کیا. کچھ نہیں. یعنی وہ باہر نکلتا ہے، بچوں کے لیے روزی کما رہا ہے، بچوں کے لیے جو ہے دکانیں بنا رہا ہے، پلاٹ خرید رہا ہے، یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، لیکن جو ہے جب موت کا پہلا جھٹکا لگے گا تو اس وقت بندے کو پتا چلے گا کہ ہائے میں نے سب کے لیے سب کچھ کیا لیکن میں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا. تو پیارے بھائیوں، ماہ رمضان کی یہ مبارک گھڑیاں، یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ اس گھڑیوں میں ہم اپنے لیے کچھ کر جائیں، جی اپنے لیے کچھ جو ہے ذخیرہ آخرت کر جائیں. اور ذخیرہ آخرت میں ہم نماز بھی پڑھیں گے تو نماز کا بھی اس میں جو ہے بڑھ کر ثواب ملتا ہے. جی بڑھ کر ثواب ملتا ہے. عام دنوں میں نماز پڑھے تو کم ثواب ملتا ہے، ماہ رمضان میں جو ہے کئی گنا جو ہے زیادہ جو ہے ثواب حاصل ہوتا ہے. پھر ماہ رمضان میں آپ ٹارگٹ بنائیں، ابھی سے شیڈول بنائیں. ابھی آپ کے پاس آج پہلا روزہ ہے تو ابھی آپ کے پاس تقریباً 29 دن ہے، بلکہ 30 دن ہے، آج کا دن بھی ہے، جی 30 دن ہے. آپ کاپی قلم اٹھائیں ٹھیک ہے. اور آپ اپنا شیڈول بنائیں کہ مجھے جو ہے اس مہینے کو کامیاب مہینہ بنانا ہے، صحیح. مجھے اس مہینے میں جو ہے اپنے آپ میں تبدیلی لانی ہے. جی زندگی کے کوئی 40 کوئی 50 کوئی 30 رمضان گزار چکا ہے لیکن اب تک تبدیلی نہیں آئی، جی تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. تو اس رمضان کو اپنے لیے تبدیلی کا باعث بنائیں. اور وہ کس طرح بنا سکتے ہیں؟ آپ لکھیں کہ ماہ رمضان میں جو ہے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. 150 نمازیں 150 نمازیں ہیں تو 150 نمازیں میں جماعت سے پڑھوں گا. نماز تو کیا، جماعت بھی میری نہیں جائے. جی پھر جو ہے آپ لکھیں کہ میری کوئی تہجد جو ہے نہیں جائے، ہوں میں کوئی خرافات والے کاموں کی طرف نہیں جاؤں گا. جس طرح ماہ رمضان میں پورا سال تو سوشل میڈیا کے قریب ہوتے ہیں لوگ اور بس اسکرولنگ جو ہے ہماری چل رہی ہوتی ہے، جی تو اس سے جو ہے ہمیں گریز کرتے ہوئے یعنی ہو سکے تو سوشل میڈیا کو ماہ رمضان میں ترک کر دیا جائے. ٹھیک ویسے ہی ترک کر دینا چاہیے. بالکل. ماہ رمضان میں جو ہے ترک کر دیا جائے اور ہم جو ہے عبادتوں میں لگ جائیں. ہم اس طرف توجہ کریں کہ میرا رب کس سے راضی ہو. میں وہ کون سا کام کروں کہ میرا رب راضی ہو جائے. صحیح. میرا رب راضی ہو جائے تو اس کاموں میں ہمیں لگ جانا چاہیے. دوسری بات یہ لکھے کہ میری تہجد کوئی نہیں جائے گی، مجھے خرافات کی طرف نہیں جانا. پھر ہمارے وہ بھائی جو ہے ماہ رمضان میں مختلف پروگرامز کی طرف جاتے اور وہاں پر جا کر جو ماہ رمضان پورا سال تو وہ ہلا گلا نہیں کر رہے، ماہ رمضان کی مبارک ساعتوں میں ہلا گلا ہو رہا ہے. جی جی جی. اور خواتین کا وہاں پر جو ہے ایک جم غفیر ہے اور بے پردہ خواتین ہے، مرد ہے، اور ناچ گانا ہو رہا ہے، میوزک ہو رہا ہے، اور نہ جانے جو ہے کیا کیا خرافات میں لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں.
ایسا لگتا ہے کہ ماہ رمضان میں گناہ بڑھ گئے، جی جی یعنی بعض لوگوں کو دیکھیں تو ویسے ان کے گناہ کم نظر آئیں گے، یعنی ویسے وہ اگر نمازوں کو قضا کرنے والا تھا تو ماہ رمضان میں وہ نمازوں کو قضا بھی کر رہا ہے اور نامحرموں کے ساتھ جو ہے اس نے مجلس بھی لگائی ہوئی ہے، جی جی اور وہ میوزک بھی سن رہا ہے، ناچ گانا بھی کر رہا ہے۔ اس طریقے کے پروگرامز میں جا کر ماہ رمضان کی حرمت کو پامال نہ کریں، ماہ رمضان کی اپنی حرمت ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں ماہ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عالیشان طریقے سے بیان کیا ہے، جی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ارے رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور پھر قرآن مجید کب نازل ہوا؟ لیلۃ القدر میں، ماشاءاللہ، اور لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شان سے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو ماہ رمضان میں ہی یہ لیلۃ القدر ہے، تو لیلۃ القدر کی ہمیں تلاش بھی کرنی ہے، قرآن مجید بھی پڑھنا ہے، تہجد بھی ادا کریں، اور جو نمازیں گئی اس کی قضا کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ تعالی یہ ماہ رمضان تبدیلی کا باعث ہوگا انشاءاللہ۔ گزشتہ رمضانوں سے یہ رمضان بہترین رمضان قرار پائے گا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بلکہ میں حضرت بتاؤں کہ تقریباً 1.5 ماہ پہلے یہ شام اور ترکی میں زلزلے آئے، لقمہ اجل بن گئے، کتنے لوگ مطلب وہ زلزلہ آیا ایک کے بعد ایک بلڈنگ گرتی گئیں، مگر مسلمان عبرت حاصل نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے میں پتہ نہیں ابھی اور کتنے سالوں سال جیوں گا۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ تہہ دل سے، میم ٹی وی آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے، آپ اپنے قیمتی وقت میں سے اپنا وقت نکال کے ہمارے اور ہمارے ویورز کے لیے تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا اور علم دین آپ کے ذریعے سے سیکھنا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روزی روزگار میں بھی خوب برکت عطا فرمائے۔ یا ہمارا پروگرام وقت سر ٹرانسمیشن کا پہلا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ آخر میں چھوٹی سی بات یہ میں آپ کو التماس کرتا گزروں کہ حضرت کا مفتی صاحب کا پروگرام جو شریعت کے سوالات پہ جو مبنی ایک پروگرام ہے، اس کو ضرور بس ضرور آپ دیکھیں، اپنے سوالات مفتی صاحب کو بھیجیں انشاءاللہ۔ ابھی اسکرین پہ آپ کو اس پروگرام کی کچھ تاکہ آپ اپنے سوال واٹس ایپ پہ بھیجیں، اور رمضان کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ سوال جواب کا سلسلہ پھر سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنے میزبان شاہد الحق نوری کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، خوب عبادت کیجیے، رمضان کی برکتیں حاصل کریں، وقت کو ضائع کرنے سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری، ہمارے والدین کی، ہمارے دوست احباب رشتہ داروں کی تمام کی حتمی مغفرت فرمائے، اور جہنم سے آزاد شدہ بندوں میں ہمارا نام بھی شامل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواد دے رہا ہے